بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يومئذ تحدث أخبارها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، بچوں، سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں آج کے ہمارے اس کیمپ کے ذرا سے کانسیپٹ کو واضح کروں، کلیئر کروں کہ یہ جو ہمارا کیمپ ہے، جس کیمپ میں آپ کو جمع کیا گیا ہے، اس کیمپ کی غرض و غایت، اس کیمپ کا مقصد صرف کسی بات کا آپ کے کانوں تک پہنچا دینا یہ مقصد نہیں ہے. کوئی تقریر ہو جائے آپ کے سامنے، کوئی اسپیچ ہو جائے اور آپ یوں کہیں کہ کیا بیان ہوا مولانا کا، کیا بات کی انہوں نے، یہ ہمارے کیمپ کا مقصد نہیں ہے. بلکہ میں اپنی بات کو مکمل اس وقت تک نہیں سمجھوں گا جب تک کہ میں اللہ رب العزت کے فضل سے اپنی بات کو آپ کے دلوں میں نہ اتار دوں. میرا مقصد صرف اپنی بات کو آپ کے کانوں تک پہنچانا نہیں ہے، بلکہ میری دلی تمنا یہ ہے کہ کاش وقت ہوتا تو میں ون بائی ون آپ سے ایک ایک سے بات کرتا. بیان میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں، بیٹھنے والے عام طور پر کہ بیان ہو رہا ہے، مولانا کوئی تقریر کر رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں. عام طور پر بیان سننے والا سمجھتا ہے یہ میرے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ اس کے لیے. اسی لیے بعض مرتبہ ہم نے نوجوانوں کو دیکھا، کوئی بات ہوتی ہے نا تو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں: سنا، دیکھ تیرے کو بولتا تھا نا، سن رہا ہے، سن دیکھ دھیان سے سن. اس لیے بیان سننے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے میرے لیے نہیں. میرے پاس وقت ہوتا نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آج کے اس بیان کو لے کر اشراق کے بعد معمول سونے کا ہے. 2 گھنٹے تک بستر پر کروٹ بدلتا رہا، مجھے نیند نہیں آئی. اس لیے نہیں کہ بیان سے خوف ہے، الحمدللہ روزانہ اکثر و بیشتر آپ سے بہت بڑے بڑے مجموعوں سے الحمدللہ بات کرنے کا، خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن مجھے ایک فکر تھی. ہمارے مفتی اظہر صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے اس کیمپ کا انعقاد کیا، بمبئی جامع مسجد کے خطیب و امام، حضرت مفتی صاحب پر ایک فکر ہے اس وقت کہ یہ ہمارا نوجوان، یہ ینگسٹرز کہاں جا رہے ہیں، کیسے انہیں پکڑا جائے، کیسے انہیں سمجھایا جائے، کیسے انہیں روکا جائے. ساؤتھ ممبئی میں آپ رہتے ہو، ذرا سا نظر ڈال کر دیکھو کہ کہاں جا رہا ہے ہمارا نوجوان. کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی بتلانے والا نہیں ہے. آپ کو اگر بیان سنانا ہوتا تو میں آپ کو اچھے اچھے بیانات یوٹیوب پر موجود ہے، اس کے لنک بھیج دیتا کہ یہ بیان سنو، بہت اچھا بیان ہے. آپ کو یہاں پر ایک اہم مقصد کے لیے بلایا گیا ہے. آپ کو آپ کے پیرنٹس نے کہا بیٹا جانا ہوگا یہاں پر ایک مقصد کے. آپ کے پیرنٹس جانتے ہیں کہ یہاں کیوں جمع کیا گیا. اس لیے سب سے پہلے آپ اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں کہ اس وقت کوئی بیان نہیں ہے کہ آپ کو بیان سنا کر سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر آپ کو بھیج دیا جائے. میں نے ابھی بھی اللہ سے دعا کی، جس دن سے کیمپ کا انعقاد طے ہوا ہے میرے ذمہ ایک مجلس، یہ 50 منٹ امانت ہے، اس کی ایک ایک منٹ امانت ہے. اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ میرا دل اس وقت اندر سے درد ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں نا، آپ کے کسی طرح میرے اندر بس چلے نا، میں اپنی بات آپ کے دل میں اتار دوں. صرف آپ کے کانوں تک نہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں، کچھ درد لے کر آیا ہوں،
کوئی پیغام لے کر آیا ہوں. کیا درد ہے, کیا پیغام ہے میرے بھائیوں؟ درد یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ جو اللہ نے اپنی لائف جو زندگی دی ہے, اور زندگی کا سب سے اہم وقت یہ جو ٹین ایج ہے, یہ جو آپ کی ایج ہے, یہ جو آواز لگائی گئی ہے 16 to 22, ایف وائی سے لے کر ٹی وائی تک, گریجویشن تک, اس ایج کے بچوں کو آپ کو جو جمع کیا گیا ہے نا, یہ زندگی کا سب سے ایک بہترین حصہ ہے, لائف کا ایک قیمتی موڑ ہے. یہاں سے لائف میں ایک بہت زبردست چینج آتا ہے. اس زندگی کے حصے کو ہمارا بھائی, ہمارا دوست جس طرح سے ضائع کر رہا ہے نا, یہاں پر آپ کو بلا کر آپ کی لائف میں ایک چینج لانے کا پیغام دیا جا رہا ہے. اس کیمپ کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اس کیمپ میں جو ہمارے 70 بچے اس وقت پارٹیسپیٹ ہوئے ہیں, ایک ایک میرا بھائی اس کیمپ کے ذریعے اپنی زندگی میں کوئی انقلاب لائے, کوئی چینج لائے, کوئی تبدیلی لائے. بیان تو سنتے سنتے ہم بستروں پر سوتے ہوئے سن رہے ہیں, لیٹے ہوئے سن رہے ہیں, اور کہہ رہے کیا بات کی ہے مولانا نے, بس سننا کیوں ہے کہ بس سننے کے لیے. کوئی اچھا موٹیویشنل اسپیکر ہو. ابھی ہم لوگ پچھلے ہفتے منور جمع کے ساتھ تھے, بہت دیر ساتھ رہنے کا موقع ملا, بمبئی آئے تھے, جانتے ہو نا موٹیویشنل اسپیکر ہے, وہ مجمع کراؤڈ چلا رہا ہے اسٹیج پر لانے کے لیے ایک پروگرام میں. صرف سن لینا کہ بھائی یہ بہت اچھی بات کرتے ہیں. بھائیوں مسئلہ یہ ہے آج کے اس کیمپ سے ہم کیا لے جانے کا ارادہ کر رہے ہیں, ہماری لائف میں کیا چینج, کوئی تبدیلی. یہ ہمارے آج کے کیمپ کا بڑا ایم ہے کہ یہ جو 70 بچے ہمارے آج کے کیمپ میں پارٹیسپیٹ ہوئے ہیں, یہ ایک ایک میرا بھائی, ایک ایک میرا بچہ اپنی زندگی میں کوئی چینج لائے. آپ ذرا سا اپنی لائف کو زوم کر کر دیکھو کہ آپ کی زندگی میں آپ کیا کر رہے ہو. یہ زندگی کا اتنا اہم وقت آپ کیسے گزار رہے ہو. یاد رکھو یہ جو میرا عنوان میرے بیان کا جو ہمارے بڑوں کی طرف سے مجھے دیا گیا, گناہ, اس کے مضر اثرات, اس کے نقصانات, گناہوں کی زندگی سے انسان کیسے نکلے, یہ ایک بڑا اہم موضوع, بڑا اہم عنوان ہے. اس ایج کے, جس ایج میں آپ یہاں جمع ہیں, ہمارے اکابروں کو دیکھو, ایسے آپ کو بہت ملیں گے 18 سال 20 سال 22 سال, جب آپ تاریخ کے اوراق پلٹاؤ گے, ہسٹری کو آپ جب دیکھو گے, اس عمر میں ایسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مسند درس پر درس دینے کے لیے بیٹھے, آپ پوچھو علماء سے کیا ایج تھی ان کی کہ ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے راستے سے جب داخل ہوئے اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر, ذرا تاریخ کو پوچھو, ہسٹری پہ جا کر دیکھو ان کی ایج کیا تھی. اور آج ہماری یہ زندگی کے قیمتی وقت کہاں گزر رہے ہیں, کن گناہوں کے اندر گزر رہے ہیں. آج کے اس عنوان, آج جو یہ ابھی کا جو ہمارا عنوان ہے, انسان جب اپنی لائف کو زوم نہیں کرتا, اپنی فکر نہیں کرتا, اپنی لائف کو کھلے مہار چھوڑ دیتا ہے, جیسے ایک جانور کی زندگی ہوتی ہے, تو اس کی لائف میں بیڈ ہیبٹس پیدا ہونی شروع ہوتی ہے. گڈ ہیبٹس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا, محنت کرنا پڑے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر گڈ ہیبٹس, اچھی عادتیں پیدا ہوں. لیکن جب آپ اپنی لائف کے بارے میں فکر مند نہیں ہوگے, جیسے آج کوئی نوجوان کسی کو نہیں پڑھی ہے اس کی لائف میں کیا بیڈ ہیبٹس آ رہی ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں. نوجوان میرے پاس آتے ہیں, اپنی لائف مجھ سے شیئر کرتے ہیں, اپنے حالات مجھ سے بتاتے ہیں, مجھ سے ایڈوائز لیتے ہیں ہم کیا کریں. میں آپ کو یہاں بیٹھ کر بتا نہیں سکتا کہ ہمارا نوجوان اس کم عمری کے اندر 18 20 سال اور 22 سال کے اندر کن کن گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے. گناہ آپ معمولی سمجھتے ہیں, کاش میرے پاس الفاظ ہوتے, میں آپ کو بتاتا کہ گناہوں میں کیا اندھیرا ہے, کیا ایک اماوس کی کالی اندھیری رات, وہ کیا تاریخ ہوگی جو گناہوں میں تاریکی اور اندھیرا ہے, کیا کھنڈروں میں وحشت ہوگی جو گناہوں میں وحشت ہے. زندگی کا سکون ہم نے اپنے ہاتھ سے ختم کر لیا. نوجوان اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے. آپ دیکھیں کس قدر ایسا پریشان ہے نوجوان. یاد رکھو کہ جب گناہ ہوتے ہیں, گناہ کسے کہتے ہیں, گناہ کہتے ہیں وہ کام جس سے میرا پیدا کرنے والا خالق اور مالک ناراض ہوتا ہو. کتنی بڑی بات, آپ کس کو ناراض کر رہے ہیں؟ پیرنٹس کو ناراض کرنا. یقیناً یہ میں آگے عرض کروں گا کہ کون سے گناہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں, لیکن پھر بھی ماں باپ کو ناراض کرنا بہت بڑا جرم ہے. لیکن ساری کائنات کے خالق اور مالک کو ناراض کر دینا, جس بات سے اس نے روکا, میرے بندوں یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. پارٹس آف باڈی کے, ایک ایک باڈی کے پارٹس سے آج ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. جس اللہ نے آنکھیں دی, اس آنکھوں کا اگر اللہ
کوئی مینٹیننس لگا دیتے منتھلی, اس آنکھ کا اتنا مینٹیننس ہے. دنیا کی کون سی طاقت ان آنکھوں کا مینٹیننس ادا کر سکتی, کانوں کا مینٹیننس ادا کر سکتی, زبان کا مینٹیننس ادا کر سکتی. لیکن جس رب نے تمہیں آنکھیں دی جوانوں, تمہیں بولنے کی صلاحیت دی, تمہیں ٹاکنگ پاور دیا, تمہیں سننے کی, یہ دیکھو یہاں پر چنابٹی میں آپ چلے جاؤ, جمعرات کے دن ایک حلقہ لگتا ہے. بھئی یہ کیا ہے کہ سماج سے معذور ہیں, بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے. ان سے جا کر پوچھو بولنا کتنی بڑی نعمت ہے, وہ تمہیں بتائیں گے. ان سے جا کر پوچھو سننا کتنی بڑی نعمت ہے, وہ تمہیں بتائیں گے. تمہیں اللہ نے ایک اچھے گھر میں پیدا کیا, تمہیں خوبصورت چہرہ دیا, تمہیں زبان, آنکھ اور کان کی نعمت دی, اعضاء و جوارے تمہیں سلامت رکھے, تمہیں ہینڈی کیپ نہیں بنایا, تمہیں معذور نہیں بنایا. تمہاری عقل میں اگر تم بہت اسمارٹ ہوتے, تمہاری اعضاء و جوارے معذور تم نہیں ہوتے, ہینڈی کیپ نہ ہوتے, لیکن تھوڑی سی عقل میں اگر اللہ پاک تمہاری کوئی نقص کر دیتے, تم راستوں پر پتھر مارتے ہوئے لوگوں کو گھومتے. اتنا پرفیکٹ جس رب کریم نے بنایا, اس رب کریم کو ناراض کرنا اور گناہ میں اپنی زندگی گزارنا, یہ کتنا بڑا جرم ہے. نوجوانوں واپس آؤ, کہاں جا رہے ہو؟ قرآن تم سے سوال کرتا ہے, میں نہیں, اللہ کا قرآن تم میں سے ایک ایک کو, وہ اللہ کا قرآن مجھ سے پوچھتا ہے, تم میں سے ایک ایک کو پوچھتا ہے, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, یہ کون سا راستہ تم نے زندگی کا چنا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو, ایسے گناہ کر رہے ہو کہ جو تمہیں ہلاک و برباد دنیا میں کر دیں گے. کاش میرے پاس وقت ہوتا, ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم, ہندوستان کے ایک بہت مشہور عالم دین اللہ والے, حکیم الامت جن کو لقب دیا گیا, انہوں نے ایک چھوٹی سی بکلیٹ لکھی ہے جس میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے گناہوں کے دنیا کے 40 نقصانات کو لکھا ہے. جزاء الاعمال اس کتاب کا نام ہے. وقت ہوتا تو میں چاہتا تھا اس کتاب کو پڑھ کر سناؤں کہ جب انسان گناہوں کی زندگی کو اپناتا ہے اور اپنی زندگی سے گناہوں کا, آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر مصر ہیں, ایک ہی طرح کے گناہ کو بار بار کر رہے ہیں. اور ہر نوجوان اپنی لائف, آج کے کیمپ کا مقصد, میرا بھائی نوجوان, تھوڑی دیر آج کے کیمپ میں جب آپ کو موقع ملے, جب آپ کو کہا جائے قیل اللہ کے لیے آرام کر لو, 5 منٹ قیل اللہ سے پہلے یا قیل اللہ کے بعد اکیلے بیٹھو, تھوڑا سا اپنے دل سے پوچھو کون کون سی بیڈ ہیبٹس ہیں جس پر تو مصر ہے, کون سا وہ گناہ ہے جسے تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آج کے اس کیمپ میں اپنے آپ سے کہو کہ تجھے اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا. میرے بھائی, اگر آج ہم نے گناہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا, اپنی لائف کی بیڈ ہیبٹس کو اگر میں کہتا ہوں آج آپ نے فیصلہ کر لیا نا, شاید زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے. صبح کا بھٹکا شام کو واپس آ جائے, اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. لیکن اگر آج کے کیمپ کو آپ نے مس کر دیا, اور آج کے اس وقت کو, یہ ایک اللہ نے آپ کو جو کیمپ میں آپ آئے نہیں ہو, آپ لائے گئے ہو, آپ کو آپ کے پیرنٹس نے نہیں بھیجا ہے, آپ کو آپ کے دوست نے نہیں لایا ہے, آپ کو اللہ نے یہاں لایا ہے. اللہ آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں. یہ موقع آپ کی زندگی میں ایک لطف لے کر آیا ہے. عربی میں لطف کہتے ہیں, یو ٹرن کو لطف کہتے ہیں. یو ٹرن کے لیے یہ آج کا کیمپ ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, بیان سننے کے لیے نہیں, آپ کی لائف میں ایک انقلاب, ایک چینج, ایک یو ٹرن ہے. آپ نے سعودی دبئی میں دیکھا ہوگا, ایک یو ٹرن مس ہو جائے, کئی کلومیٹر کے بعد یو ٹرن ملتا ہے. آج کا کیمپ آپ نے مس کیا, اگر آج کا یو ٹرن مس کیا آپ نے کوئی لائف میں چینج نہیں لائی. آپ نے اپنی لائف کو, آج ہم زوم کر دوسروں کی لائف کو دیکھتے ہیں, مائکروسکوپ سے دوسروں کی لائف کو دیکھتے ہیں, اس میں یہ گناہ ہے, وہ اتنا گندا ہے, وہ یہ کرتا ہے. ہم اپنے آپ کو ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا. کتنے گناہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں, کیسی بیڈ ہیبٹس ہے جس نے ہمارے اندر. اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے, سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جس بیڈ ہیبٹس میں مبتلا ہوں, جس گناہ میں مبتلا ہوں, جس غلطی کو میں بار بار کر رہا ہوں, اس غلطی کو میں غلطی سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں, اس برائی کو میں برائی سمجھنے کے لیے تیار نہیں, اس گناہ کو میں گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. جب میں گناہ سمجھوں گا, اسے بیڈ ہیبٹ سمجھوں گا, اسے غلطی سمجھوں گا, تو اللہ سے توبہ کروں گا, اسے چھوڑنے کی نیت کروں گا. لیکن جب میں اسے غلطی نہیں سمجھوں گا, جب میں اسے بیڈ ہیبٹ ہی نہیں سمجھوں گا, جب میں اسے گناہ ہی نہیں سمجھوں گا, تو اسے کہاں سے چھوڑنے کی. اپنی لائف کو زوم کرو, اکیلے میں بیٹھ کر ذرا سا سوچو کہ کون سی ایسی بڑی غلطیاں ہیں, وہ میجر میری بیڈ ہیبٹس جس نے میری زندگی میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, میری زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, وہ کیا کیا ہیں. آج مجھے یہ طے کرنا ہے کہ میں آج کے اس کیمپ میں اس غلطی اور اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر رہا ہوں. میرے اللہ کتنے کریم ہیں. میرے بھائیوں ذرا سا دھیان سے سنو. دیکھو ایسی مجلس میں تھوڑی سی نیند ضرور, دوپہر کا وقت ہے نا, ماشاءاللہ اے سی بھی چالو ہے, تھوڑا سا
بعض ہمارے دوست کہتے ہیں کہ خلیل بھائی آپ سے تو سنا سکینہ نازل ہوتی ہے، تو سکینہ نازل ہوتی ہے تو بیچارے سمجھتے ہیں نیند. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نہ سکینہ نازل ہوتی ہے نہ حلیمہ نازل ہوتی ہے. دین کی مجلس میں سونا یہ غفلت کی علامت ہے. اب میں آپ سے کیا کہوں، 2-3 پر تو الحمدللہ سکینہ نازل ہو چکی تھی، اس لیے ذرا سا میں نے اللہ کے لیے تھوڑا سا ایک درد لے کر تھوڑا جاگ کر سن لو. صرف 50 منٹ ہم کو دیے گئے ہیں. آپ نے کیا عرض کروں، کبھی کسی کو دیکھا آپ نے 3 گھنٹے والی دیکھتے ہوئے وہ جھوکا مار رہا ہو؟ 3 گھنٹے والی معلوم، بیچارے سب بمبئی ساؤتھ ممبئی کے سیدھے سادے لوگ، کیا پتا 3 گھنٹے والی کیا ہوتی ہے، دیکھے ہی نہیں، کبھی گئے نہیں. ارے 3 گھنٹے والی معلوم، ارے اسکرین کے سامنے پردے کے سامنے آپ نے دیکھا کسی کو سوتے ہوئے؟ آپ گئے نہیں، آپ کو کیا پتا. اللہ کا فضل ہے میں تو نہیں گیا، لیکن جو گیا ان سے سنا کیسے دیکھتا ہے. کوئی بازو میں گود میں بچے کو لے کر بیٹھا ہے، بچہ رو رہا ہو نا تو اس کو دیکھ کے نہیں کہتا اس کو چپ کراؤ، بولتے بھائی چپ کرا یار. اور اس کا تقاضا ہو تو ارے بولے انٹرویل ہوگا نا چلا جاؤں گا. اور یہاں تو ارے بھائی کدھر جا رہا ہے؟ بولے مولانا نیچر کال، اب اس سے بھی روکو گے کیا تم؟ اور وہاں پر ارے بولے ایسا دیکھتا ہے کہ اگر 20 سال ہو گئے دیکھ کر اور کوئی کسی اور کا ڈائلوگ کسی اور پر چپکا دے، ارے بولے پاگل اس کا ڈائلوگ تھوڑی تھا یہ، اس کا اس میں تو اس نے کام ہی نہیں کیا. کب دیکھا تھا؟ بولے اتنے سال پہلے. اور بیان میں پوچھو کیا بات چل رہی تھی؟ بولے مولانا دین کی بات چل رہی تھی. تو یہاں سے آپ کو کیا سنائیں گے؟ دنیا کی بات سنائیں گے. بہت ہوشیار، بولتا ہے دین کی بات سن رہی تھی، اور وہاں ایسے سنتا ہے. اور یہ ہماری بڑی مشکل ہے کہ اللہ کے دین کی باتوں میں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دھیان اور توجہ دونوں. بعض مرتبہ آدمی مینٹلی طور پر پریزنٹ ہوتا ہے، فزیکلی طور پر ایبسنٹ ہو جاتا ہے. اور بعض مرتبہ فزیکلی پریزنٹ ہوتا ہے تو مینٹلی طور پر. بعض مرتبہ بیان میں دیکھا ایسے لوگ سنتے ہوں ایسے، اور اس کو پوچھو کیا بولا میں نے، کیا معلوم ہے. اسی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا تو حضرت فزیکلی طور پر پریزنٹ تھے لیکن مینٹلی طور پر ایبسنٹ ہے. اور بعض مرتبہ آدمی ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، بولے یار اے سی وہاں نہیں لگانا چاہیے تھا. ارے بھائی آپ سے کس نے مشورہ مانگا؟ ارے ادھر دیکھ، بولے نہیں میرے کان ادھر ہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے دین کی باتوں کو دھیان سے، میں بہت اہم آپ سے عنوان پر بات کر رہا ہوں. ذرا سا نیند، ابھی تو آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، نیند آ رہی ہے. ماشاءاللہ یہ آپ کی قربانی ہے. اتوار کا دن ہے، 12 بجے 1 بجے اٹھنے کا دن ہے، لیکن آپ لوگ جلدی اٹھ کر ماشاءاللہ آئے ہیں تو تھوڑی سی نیند آئے گی. تھوڑا سا اپنی نیند کو جاگتے ہوئے بات کو دھیان سے توجہ سے سنیں گے نا انشاءاللہ تو اس کا فائدہ ہوگا. تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا، تھوڑی سی مفتی صاحب کو سہولت کر دو. میں عرض یہ کر رہا تھا، دیکھ لو مفتی صاحب کو دیکھ لو، دیکھنا بھی نیکی، علماء کو دیکھنا عبادت ہے، دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے دیکھ لیے. ابھی ادھر آؤ متوجہ ہے. میں دوستو بہت آپ سے اہم بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے کچھ وقت آج کے کیمپ میں تنہائی کا چاہے 10 منٹ ہو، ایسا بھی ہونا چاہیے. جو آپ کے ہاتھ میں بروشر پہنچے ہیں اور جو آپ نے واٹس ایپ پر دیکھا کہ آج کے کیا کیا معمولات ہیں، کیا کیا پروگرام ہیں، اس میں ایک چیز مینشن نہیں ہے. وہ آپ کو وقت نکالنا ہے، 10 منٹ کا ہی وقت کیوں نہ ہو، تنہائی کا وقت نکال کر اکیلے بیٹھ کر اپنے آپ سے بات کرنی ہے کہ آج کے کیمپ سے مجھے کیا لے جانا ہے، میری زندگی میں کیا کیا بیڈ ہیبٹس ہیں، کیا کیا گناہ ہے جو آج مجھے طے کرنا ہے. آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ گناہوں کے بیڈ ہیبٹس کے غلام بن گئے. بعض نوجوان کہتے خلیل بھائی مجھ سے نہیں چھوٹتا وہ گناہ. کیسے نہیں چھوٹتا ہے؟ آپ کو اللہ نے ارادے کی ایسی طاقت دی ہے کہ اگر آپ فیصلہ کریں نہیں کرنا ہے، بس نہیں کرنا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ دوبارہ ہو جائے؟ آج آپ کو بیٹھ کر سچی توبہ کرنی ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے یہ گناہ مجھ سے ہو رہا تھا، یہ گناہ مجھ سے ہو رہا تھا، لیکن آج کے اس کیمپ میں یہ طے کر رہا ہوں میں کہ آج کے بعد اس گناہوں کی طرف میں نہیں جاؤں گا. کون کون سے گناہ، گناہ کی قباحت اور گناہ کتنا بڑا جرم، اللہ کی نافرمانی کسے کہتے ہیں، یہ بہت لمبی تفصیل ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں. میں چند گناہوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں. میں سوچ رہا تھا کہ کن گناہوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں. کون سے ایسے گناہ ہیں میرے بھائیوں جس نے ہماری زندگی میں ڈیرے نہیں ڈالے، ایسے ایسے گناہ ہیں. لیکن یاد رکھو کہ ایک گناہ وہ ہے جو انسان تنہائی میں کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھنے والا. گناہ سارے کے سارے خطرناک ہیں، لیکن میرے بھائیوں میری یہ بات آپ دل کے کانوں سے سنیں اور دل پر لکھیں کہ وہ گناہ جو انسان تنہائی میں کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کسی کو نہیں پتا، یہ گناہ انتہائی سخت ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ تنہائی کے گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ ڈر ہے اس بات کا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی مصیبت ہے، بڑے بڑے اہل اللہ
اللہ کے نیک بندے جس بات سے ڈرے اور سہمے رہتے ہیں اللہ موت پر کیا ہوگا. مفتی آصف صاحب نے آپ کو ایک دعا بار بار سکھائی ابھی ظہر سے پہلے کی نشست میں. کیا سکھائی؟ حسن خاتمہ. خالی ایک ہی بچہ کہہ رہا ہے. ہم لوگ سمجھ رہے کوئی دعا ہے، کوئی وظیفہ. وظیفوں کا زمانہ ہے نا، لوگ بڑے وظیفے پوچھتے ہیں، بڑے عمل کرتے ہیں، تو آپ نے سمجھا مفتی صاحب نے کوئی وظیفہ دے دیا. اتنی اہم دعا ہے کہ سارا کا سارا دار و مدار حسن خاتمہ، موت پر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا، اچھا خاتمہ. اور تنہائی کے گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ علماء فرماتے ہیں ڈر ہے اس بات کا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. آج تنہائی کے گناہ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، عام ہوتے جا رہے ہیں. باطل آج اپنی کوششوں میں پوری طرح کامیاب ہو چکا ہے. اس نے ہمارے ہاتھوں میں ایسی چیزیں پکڑائی ہیں کہ بس اللہ کی پناہ. آج سے چند سالوں پہلے ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں الحمدللہ ٹیلی ویژن نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے ہمارے گھر میں کیبل نہیں ہے. لوگ کو میں اپنی بات فخر کے طور پر کہتا تھا ہمارے گھر میں نہیں. اب تو ہمارے گھر میں 6 سے زیادہ ٹیلی ویژن موجود، میرے جیب میں موجود ہے، یہیں پر ہر ایک کے جیب میں ہے. ایسا آلہ پکڑایا اس نے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ جوال نہیں، اس کو عربی میں جوال کہتے ہیں، یہ جوال نہیں، یہ دجال ہے. اتنی خطرناک چیز اینڈرائیڈ آئی فون کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں دی گئی ہے اور نیٹ پیکج کی شکل میں وہ کچھ دیا گیا ہے. میرے بھائیوں اللہ کی پناہ. میں ذرا سا دیکھ رہا تھا 2019 کا جو ابھی لیٹسٹ سروے ہے 2019 کا، کہ ہمارا نوجوان یہ اپنے پر ڈے میں کتنا ٹائم جو ہے وہ اسکرین ٹائم اس کا کتنا ہے، کتنا وقت اس کا موبائل کی اسکرین کے سامنے گزرتا ہے. ان کا جو سروے ہے اس کے مطابق 7 گھنٹے 41 منٹ ہمارا نوجوان ایوریج پر ڈے موبائل کے سامنے گزارتا ہے، جو اس کے جاگنے کے وقت کا 43% ہے. جو اس کے جاگنے کے وقت کا. آگے آپ کو ایک اور جملہ کہوں، انہوں نے پھر اس سروے میں آگے لکھی کہ جاگنے کے وقت کا 43% وقت یہ موبائل کے سامنے ضائع کرتا ہے. آگے وہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا 43% کا کہ سال میں 114 دن مکمل اس کے اسکرین کے سامنے گزرتے ہیں. 114 دن یعنی تقریباً 4 مہینے سال میں سے کم و بیش پورا وقت اس کا پر ڈے کے حساب سے لیا جائے تو سال میں سے 4 مہینے یہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو موبائل اسکرین کے سامنے گزارتا ہے. کہاں جا رہے ہو نوجوانوں؟ اپنے وقت کو کہاں ضائع کر رہے ہو؟ ایک طرف تمہارے پیرنٹس نے تمہارے لیے ایسے ڈریم، ایسے خواب دیکھے ہیں، تم خود چاہتے ہو کہ تمہارا فیوچر برائٹ ہو. اس میں سے کون ہے جو یہ چاہتا نہیں ہو کہ اس کا فیوچر برائٹ ہو؟ ہماری ساری کوشش اس کے لیے ہے کہ ہمارے بمبئی کا بچہ ہم تو دیکھتے ہیں 2 سال کا ہے بچہ، باپ اس کی انگلی پکڑ کر لے جا رہا ہے. ارے کہاں اس پر ظلم کر رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو؟ ارے بولے خلیل بھائی اسکول تھوڑی پلے گروپ میں ڈالو. پلے گروپ میں بھائی یہ کیا ہوتا ہے پلے گروپ؟ کیا بولا؟ ارے بولے بیٹھنے کی عادت پڑے گی، تھوڑا سا ریڈ گرین بلو یلو کلر پہچانے گا، ٹوائے سے کھیلے گا، چاکلیٹس دی جائے گی. ابھی پلے گروپ میں 2 سال کا بچہ ہے. پلے گروپ کو وہ پورا سال پلے گروپ میں جا کر پھر وہ نرسری میں جاتا ہے، پھر لوور کے جی میں جاتا ہے، پھر ہائر کے جی میں جاتا ہے. 4 سال پڑھنے کے بعد وہ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں پہنچتا ہے. 4 سال پڑھنے کے بعد پھر وہ ایس ایس سی کے 10 سال، 14 سال وہ ایس ایس سی تک پہنچنے تک 14 سال ایجوکیشن کو دے چکا ہوتا ہے. 14 سال. اور جب ایس ایس سی کا شاندار ریزلٹ آتا ہے تو اس کے پیرنٹس اس سے کہتے ہیں، آپ سے بھی، کہ بھائی دیکھو ایس ایس سی کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ابھی آپ کی ایجوکیشن شروع ہوگی، ابھی تو آپ کی ایجوکیشن لائف شروع ہوئی. کتنے سال کے بعد؟ 14 سال پڑھنے کے بعد. ایس ایس سی میں تو پہلے تو بہت شور ہوتا ہے، بیٹا بورڈ ہے بیٹا پڑھائی کرو، ایس ایس سی ہے بیٹا، یہ عام نہیں ہے، یہ 7th 8th 9th نہیں ہے، ایس ایس سی ہے، بورڈ ہے. اور جب ایس ایس سی کا ریزلٹ آتا ہے 14 سال پڑھنے کے بعد تو کہتے ہیں ابھی تو آپ کی ایجوکیشن کیریئر کی سٹارٹ ہوئی، ابھی تو آپ کی پڑھائی شروع ہوئی ہے 14 سال کے بعد. اب 11th ہوا اور ایف وائی کے بعد ایس وائی 12th جب وہ چاہتا ہے تو پھر سے ایک شور ہوتا ہے، پھر بورڈ ہے 12th ہے. بڑے شور کے بعد وہ 4 اور 10 14 اور 2 16 سال کے بعد وہ 12th جب پوری کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے 16 سال کے بعد بیٹا اب تو شروعات ہوگی. اب تو شروعات ہوگی. اب تو بیٹا اصل تم کو اپنے کیریئر کے لیے اپنی فیلڈ کو چوز کرنا ہے کہ تم کو کامرس لینا ہے، تم کو آرٹ، تم کو سائنس، کہاں جانا ہے. اب تو تمہارا پہلا قدم ہے. 16 سال کے بعد پہلا قدم ہے. ساری کوشش ہو رہی ہے فیوچر برائٹ ہو جائے. اب وہ اس نے اور 2 سال کے بعد اب وہ ٹی وائی میں آیا. کتنے سال ہو گئے؟ 19واں سال.
19वां साल उसका, फिर शोर है भाई, बोर्ड है और अब तो 5th सेम भी बोर्ड है और 6th सेम भी बोर्ड है। पहले तो खाली 6th सेम बोर्ड था, अब तो 5th सेम भी बोर्ड है और 6th सेम भी बोर्ड है। अरे है कि नहीं भाई ऐसा? अरे भाई पढ़ रहे हो ना आप लोग? आप तो 5th सेम में शुरू हो जाता है, भाली खाली 6th सेम बोर्ड नहीं है, 5th सेम भी बोर्ड है और फिर 6th सेम भी बोर्ड है। चलो भाई बोर्ड टीवाई हो गई, ग्रेजुएशन हो गई। कल ही मुझे एक साहब मिले, आपका बेटा, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आलिमियत के भी 2nd लास्ट ईयर में है और टीवाई कर रहा है। वो मुझसे कहने लगे क्या टीवाई का तो कोई मतलब नहीं है। अरे मैंने कहा भाई 19 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। कहा नहीं भाई टीवाई के बाद तो अब तो आगे असल है, 19 साल के बाद अब तो आगे असल है। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को जरा सा, जिंदगी का फ्यूचर ब्राइट हो, इसके लिए 19 साल लगा रहे हो, इतनी कोशिशें, इतनी मेहनत कर रहे हो। जिंदगी कितनी मुख्तसर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत की एवरेज लाइफ माबैन 60 और 60 और 70 के बिटवीन, फरमाया इस उम्मत की एवरेज लाइफ होगी। इन्होंने इंडियन पॉपुलेशन का सर्वे किया, ये इस नतीजे पर पहुंचे कि इंडियन पॉपुलेशन की एवरेज लाइफ 57 ईयर्स है। इस वक्त की एवरेज लाइफ इंडियन पॉपुलेशन की 57 इयर्स है इस छोटी सी जिंदगी में। और अब तो मेरे भाइयों, अभी हमारे एक दोस्त इसी इलाके के 1-1.5-2 महीना पहले, संडे था, सुबह आजाद मैदान मैच खेलने के लिए वो हमारा नौजवान गया। मैं बस जागा ही था, मुझे फोन आया इंतकाल की खबर का। क्या बात करते हो, कहां? बस थोड़ा सा दर्द हुआ, शुरू में उसने रनर रखा कि मैं भाग नहीं सकता, थोड़ी देर में दर्द, बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए। और वो अल्लाह का बंदा इस दुनिया से, मैंने, हमारे एक डॉक्टर हैं दोस्त, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि खलील भाई अभी ये इस तरह के जो अटैक हैं, हार्ट अटैक, ये 25 से 35 साल के दरमियान के नौजवानों को सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ऐसी मिसालें साउथ मुंबई में आपको दिखाऊं। हमारा दोस्त फैसल हमारे साथ एक मुल्क के बाहर सफर में था, हम आए, मैं जामा मस्जिद में जोहर के बाद किताब पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, आकर एक दोस्त ने कहा कि फैसल के इंतकाल। क्या कहते हो? किसने कहा? मत ऐसी बात चलाया करो। लेकिन जब तहकीक की तो पता चला इंतकाल। क्लासरूम में दाखिल हुआ, यहाँ कुछ दर्द हुआ, बैठा, इंतकाल हो गया। एक वक्त था हम सुनते थे हमारी मस्जिद में वो 70 साल के चचा, 80 साल के चचा बहुत खांसते रहते थे बैठे, उनका आज तो हम कसरत से ये खबरें सुन रहे हैं। वो जवान था, वो चला गया, 20 साल का चला गया, 22 और 24 साल का चला गया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं जवानों, इतनी मुख्तसर जिंदगी के इतने कीमती वक्त। हमारा एक नौजवान साल के 114 दिन अपने जागने का 43% उसका स्क्रीन टाइम हो, वो मोबाइल पर इतना वक्त जाया करता हो, कभी ये सोचा जा सकता है? क्या बीमारियां हो रही हैं, किस तरह के मैं आपको नेक के और बैक के क्या प्रॉब्लम्स हैं डॉक्टर से। ये मोबाइल, इसने हमारे जवानों की नेक को और बैक को क्या हाल, किस तरह की, मैं इसका पूरा सर्वे पढ़ रहा था। मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि किस तरह के नुकसान में हमारा नौजवान जा रहा है, कहां जा रहा है, क्या देख रहा है। याद रखो, सबसे पहले जो चीज आपको गुनाह से बचा सकती है, इसके अलावा कोई नहीं, वो अल्लाह का खौफ है। जब तक ये बात जो अकाइद में आपने मुफ्ती साहब से सुनी और सुबह पेपर में सबसे पहले आते हुए आपको पढ़ाया गया और समझाया गया, अल्लाह देखते हैं, अल्लाह बस्ती देखने वाले हैं। कैसे देखते हैं? कन्नमलति सौदा फी लैलति ज़ुलमा, काली अंधेरी रात में काले पत्थर पर काली चींटी चलती है। मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, मेरा रब उस काली अंधेरी रात में काले पत्थर पर चलने वाली उस काली चींटी को भी देखता है। मैं समझता हूं मेरे बेडरूम का डोर लॉक है, मैं बेडरूम में अकेला हूं, कोई नहीं देखने वाला। क्या कोई नहीं देख रहा है? अल्लाह की कसम, तुम 70 कमरों में बंद हो जाओ, 7 जमीनों के नीचे चला जाओ, तुम्हें तुम्हारा अल्लाह देख रहा है। एक इंसान गुनाह का इरादा करे और उसे ये लगे कि डोर में एक छोटा सा एक सुराख है, उसमें से एक बच्चा उसे देख रहा है, गुनाह से इंसान रुक जाता है। बार बार उसकी सिक्स सेंस उसे कहती है कोई तुझे देख रहा है, रुक जा, कोई देख रहा है। एक छोटे से बच्चे से हमें हया आती है, हम गुनाह से रुक जाते हैं, हमें अल्लाह से हया नहीं आती। तन्हाई का गुनाह इसीलिए ज्यादा खतरनाक है। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे, तो किसी इंसान के देखने से गुनाह से रुक जाता है, तुझे उस इंसान की आंखों का तो इल्म है, तुझे ये नहीं पता तेरा रब तुझे देख रहा है। जानते हो नौजवानों, तुम्हें तुम्हारा रब कैसे देखता है? इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। एक मुफस्सिर इसकी तफसीर करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह अपने बंदों को इस तरह देखते हैं जिस तरह शिकारी जब शिकार को देखता है और अपनी कमान में जब तीर को रखकर वो निशाना लगाता है, उस वक्त जिस तरह वो शिकारी शिकार को देख रहा होता है, अल्लाह अपने एक एक बंदे को इस तरह देख रहे होते हैं। मेरे भाई, अल्लाह के देखने का एहसास ही खत्म हो गया। अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह जान रहे हैं, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, अल्लाह सुन रहे हैं, अल्लाह मेरे हाल से बाखबर हैं। जब तक अल्लाह का खौफ नहीं होगा,
اور میرے بھائیوں ہم کیا سمجھ، ایک مال میں ہم جا رہے ہیں، ایک بگ بازار میں ہم جا رہے ہیں، ایک سپر مارکیٹ میں ہم جا رہے ہیں، ہمیں پتا ہے لکھا ہوا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کے انڈر میں ہو، کیمرے کی نگاہ آپ کو دیکھ رہی ہے، انسان کوئی چیز نہیں اٹھاتا. میں اگر کوئی چیز کو اپنی باسکٹ میں ڈالتا ہوں، اپنے جیب میں اپنی پاکٹ میں ڈالتا ہوں، میں جیسی سپر مارکیٹ کے گیٹ پر جاؤں گا، ڈیجیٹل جو لگا ہوا ہے وہ اس سے سائرن بجے گا اور پتا چل جائے گا کہ یہ چیز میں نے بغیر بل کے اٹھائی ہے. ایک کیمرے کا، ایک سائنس کے ڈیجیٹل آلے کا ہمیں یقین ہے، اللہ کے دیکھنے کا. جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، میں نے خطبہ مسنونہ میں اس آیت کو تلاوت بھی کیا. یہ دو فرشتے، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کرامن کاتبین نام نہیں، وہ تو انہیں اعزاز اکرام کے طور پر لکھنے والے کاتب ہیں. وہ دو فرشتے ہر ایک کے ساتھ ہیں جو آپ کی ہر بات کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کسی کو پتا نہیں، میں کیا کر رہا ہوں کسی کو پتا نہیں، آپ بہت بڑے دھوکے میں ہیں. میرے رب کی عزت و جلال کی قسم ایک ایک چیز نوٹ ڈاؤن کی جا رہی ہے، آپ کی ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا کل قیامت کے دن جب انسان کہے گا میں اپنے خلاف کسی کی گواہی کو ایکسپٹ نہیں کرتا، آپ ظالم نہیں ہیں پیارے اللہ، آپ نے ہمیں انصاف، آپ انصاف والے، میں اپنے خلاف. فرمایا اچھا، اللہ زبان پر مہر لگا دیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. انسان کے پارٹس آف باڈی یہ انسان کے گناہوں پر وٹنس بن کر گواہی دیں گے. اللہ ہاں اس نے مجھ سے یہ گناہ کرایا تھا، یہ کام کیا کرتا تھا. وہ جب زبان کی مہر ہٹائی جائے گی تو اپنے پارٹس آف باڈی سے کہے گا تم دیوانے ہو گئے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو، اپنے خلاف گواہی دے رہے ہو، کیسے بول رہے ہو؟ دنیا میں تو زبان بولا کرتی تھی، آج تم پیر بول رہا ہے. حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے بائیں ران گواہی دے گی، جسم کے پارٹس گواہی دیں گے. پھر یہی نہیں، فرمایا جس جگہ پر گناہ کیا تھا یہ سمجھ کر کہ کوئی نہیں دیکھنے والا، یومئذ تحدث اخبارہا، وہ زمین کا حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا. کیا مرنا نہیں ہے میرے بھائیوں؟ یہ جو عقائد کے باب میں جو شروع میں نے حلقے لگا کر جو بچے میرے ساتھ بیٹھے تھے، میں نے کہا یہ آخری 3 لائنیں، اس دونوں پیپر کی کچھ مت لو، عقائد ہے بہت ضروری ہے، آخری 3 لائن آپ کو سمجھ میں آ جائے اور یہ 7 باتیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی آخری بات جو ہے یہ ہمارے مذہب کی بیس اور بنیاد ہے. والبعث بعد الموت، اللہ کی قسم اس میں اتنا سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اب تو جا کر سائنس نے بھی اسے پروف کیا ہے کہ انسان کا سارا جسم مزمحل ہو جاتا ہے، لیکن بیک بون کا ایک حصہ ایسا ہے، ایک اس کا ذرہ ایسا ہے جو باقی رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوبارہ سور پھونکیں گے اللہ اس حصے سے اسے دوبارہ کھڑا کریں گے. میرے بھائیوں یاد رکھو کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں اپنی من، آج نوجوان کہتے ہیں مولانا میری اپنی پرسنل لائف ہے، آپ میری لائف میں انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو اللہ کی قسم یہ علماء آپ کے خیر خواہ ہیں. میں مفتی صاحب کو 2 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں، شاید وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا وہ سوئی بھی ہوں گے یا نہیں. 2 ہفتے سے ایک ہی فکر ہے، مجھ سے کہہ رہے ہیں ایک لے جاؤ نوجوانوں کے پاس. بمبئی جامع مسجد کا خطیب و امام آپ کے گھر آنے کے لیے تیار، آپ کے دروازے کو دستک دینے تیار. انہیں کوئی سرٹیفکیٹ ملے گی، کوئی حکومت کی طرف سے کوئی انعام اور اعزاز دیا جائے گا. وہ پریشان ہے ہمارے اکابر علماء کی یہ جوان کہاں جا رہا ہے. مجھ سے مفتی صاحب نے کل فون پر کہا کہ بمبئی کی ہر مسجد میں اس طرح کے کیمپ رکھنے ہیں. نوجوان مسجد میں نہیں آتا، میں چلنے تیار ہوں، ان کے گھر لے جاؤ. اس وقت نوجوانوں تمہاری حالت زار کو دیکھ کر ہمارے اکابرین کی نیند اڑی ہوئی ہے. کہاں جا رہا ہے نوجوان؟ کیسی منچلی زندگی گزار رہا ہے کہ تمہیں اس پر یقین نہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، کہ جنت یقینی نہیں ہے، کہ تمہیں حساب نہیں دینا ہے، کہ تمہیں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے، کہ نیکی اور بدی برابر ہے، کہ اچھی زندگی گزارنے والے اور بری زندگی گزارنے والوں کا انجام ایک ہو جائے گا. یہ کیا میرے بھائیوں یاد رکھو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. زندگی میں تم نے اتنا چھوٹا ذرے کے برابر خیر و بھلائی کی ہوگی، کل تمہارے سامنے ہوگا. اور اتنی ذرے کے برابر تم نے گناہ اور برائی کی ہوگی، کل وہ یقیناً تمہارے سامنے ہوگا.
अच्छी जिंदगी और बुरी जिंदगी नहीं बराबर हो सकती, गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स नहीं बराबर हो सकती, नेकी और गुनाह नहीं बराबर हो सकते, नेकी करने वाला और गुनाह करने वाला एक सी जिंदगी गुजारे, कभी नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हें ये डाउट कभी आएगा, शैतान दिल में ये बात कभी डालेगा, मेरा दोस्त तो देखो खलील भाई कितना गुनाह करता है, ड्रग्स वो लेता है और माँ बाप को उसने सताया, हराम वो खाता है, पड़ोसियों को वो सताता है, उसके अखलाक इंतहाई खराब, हराम उसकी इनकम। आप जरा चलकर देखो क्या ठाट बाट की जिंदगी है, जरा पंचगनी चलो, मैं उसका फार्म हाउस तुमको दिखाता हूं, उसकी गाड़ी देखो कितने लाख की गाड़ी यूज करता है, उसकी बाइक देखो, उसकी जिंदगी देखो। तुम कहते हो नेकी की जिंदगी अच्छी और बुराई और गुनाह ये। कुरान जवाब देता है इस धोखे में ना आना। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़ततन फइज़ा हुम मुब्लिसून। अल्लाह का कुरान मुझको और आपको जवाब दे रहा है कि गुनाहों के बाद अच्छी जिंदगी देखो। अल्लाह कहते हैं जब उन्होंने हमारी बातों को भुलाया, हमने क्या किया, हमने पकड़ नहीं की। फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै, हमने हर चीज के दरवाजे उन पर खोल दिए। ले जो चाहिए तुझे, बाइक चाहिए बगमैन चाहिए ले बगमैन, इनोवा चाहिए ये, फार्म हाउस चाहिए ले ये, मोबाइल आईफोन चाहिए ले ये, हमने हर चीज के दरवाजे खोल दिए। अब मेरा भाई धोखे में है, गुनाहों के साथ कितनी अच्छी जिंदगी है। अल्लाह फरमाते धोखा नहीं खाना। फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै, हमने दरवाजे तो खोले। हत्ता इज़ा फरिहू, बहुत डिंग डोंग करने लगा, इतराने लगा, अपनी दुनिया में गुनाहों के साथ तकब्बुराना जिंदगी गुजारने लगा। फरमाते ऊतू अखज़नाहुम बग़ता, ओहो अगर अरबी तुम्हें समझती दिल फट जाते। ऐसा धमकी भरा जुमला कुरान कह रहा है, इसी डिंग डोंग में गुनाहों के साथ जो अच्छी जिंदगी से लग रही थी, इसी आईफोन के साथ, इसी बगमैन के साथ, इसी बंगले और फार्म हाउस के साथ, हम अचानक उसकी ऐसी पकड़ करते हैं कि उसको गुमान भी नहीं होता कि अल्लाह ऐसी पकड़ कर लिया करते हैं। याद रखो गुनाहों का अंजाम अच्छा नहीं होता, एक एक पेश होगा अल्लाह के सामने। अल्लाह ताला इसके अमाल का सहीफा इसके हाथ में देंगे और फरमाएंगे इक़रा किताबक, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। क्या कुरान है, कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो। अल्लाह के लिए दर्स कुरान जहां होते हैं उसे अपनी जरूरत समझो। क्या जुर्म है कि तुम 10-10 साल से नमाज पढ़ते हो, तुम्हें समी अल्लाहु लिमन हमीदा के मानी का पता नहीं, कोई तुम्हें पूछे सूरह फातिहा के मानी का तो तुम्हें पता नहीं, तुमने माशाअल्लाह टीवाई कर लिया, ग्रेजुएशन हो गए, लेकिन कुरान की मोटी मोटी चीजों का तुम्हें पता नहीं। अल्लाह फरमाते हम किताब उसके हाथ में देंगे और उसका अमाल का सहीफा उसके हाथ में देंगे और कहेंगे इक़रा किताबक, खुद पढ़ अपनी किताब, कफा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, खुद अपना फैसला कर ले तेरे लिए जन्नत होनी चाहिए या जहन्नम। अल्लाह का कुरान कहता है कि जब वो अपने अमाल के सहीफों को यूं पलटाएगा, अपनी रात की तन्हाइयों को देखेगा, अपनी बेडरूम की तन्हाइयों को देखेगा, अपने एंड्रॉइड और मोबाइल पर, और पता नहीं कहां कहां कैसे मोबाइल के एडिक्ट बने हुए हो। अब तो रील्स के एडिक्ट हमारे नौजवान, कुछ नौजवान ऐसी उंगली चलती रहती है रील्स है 50 सेकंड 1 मिनट की, और वो ऐसे एडिक्ट बने हुए हैं, पता नहीं सेल फोन में एक सेल फोन है और इसके दसियों नुकसानात हैं। मैं बयान करना शुरू करूं ना शायद रात हो जाए इसके नुकसानात को। ये इतनी ऐसी तुम्हारे खैर खा नहीं है कि उन्होंने नेट तुमको पहले फ्री कर दिया और तुम्हारे लिए ऐसी चीजें जगह जगह आपके लिए वाईफाई के इंतजाम किए गए। सोच समझ कर हज़रत फरमाते ये इंटरनेट नहीं है बल्कि इंटर द नेट है। ऐसे जाल में हमारे नौजवानों को फंसाया गया है कि ये निकलना चाहे तो भी ना निकले। अल्लाह का कुरान कहता है जब ये अमाल के सहीफों को पलटाएगा, आप मुफ्ती साहब ने कहा था ना जुमा में सूरतुल कहफ पढ़ो, अल्लाह के लिए पढ़ो सूरतुल कहफ और समझ कर पढ़ो। ऐसी आयत मुबारका है, मैं जब पढ़ता हूं यकीन जाने दिल दहल जाता है। ये अपने सहीफों को यूं यूं पलटाएगा, वो गुनाह नजर आएंगे जो समझता था किसी को नहीं पता, अपने उन तन्हाई के गुनाहों को देखेगा, अपने उन ऐसे सॉरी। उस वक्त वो अल्लाह का बंदा कुरान उसके उन जुमलों को नकल करता है, उस वक्त वो कहेगा या वैलतना मा लिहादल किताब, या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हादिरा। ओह क्या अंदाज है कुरान का, या वैलतना मा लिहादल, कैसी अजीब किताब है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, मेरी जिंदगी की कोई छोटी बात कोई बड़ी बात ऐसी नहीं जो इसमें लिखी हुई ना हो। ववजदू मा अमिलू हादिरा, अपनी सारी जिंदगी को अपने सामने पाएगा। एक दिन है मेरे भाइयों डे ऑफ जजमेंट। अगर अल्लाह यहां ढील दे रहा है तो मेरे भाइयों ये ना समझो कि कोई बदले का दिन नहीं है, एक दिन बदले का तय है।
اعمال کا فیصلہ ہونا ہے، نیکیوں پر اجر اور ثواب ملنا ہے، اور گناہوں کے میرے بھائیوں اس دن تو گناہ کا جو حال ہوگا وہ تو ہونا ہی ہونا. میں نے جیسے کہا وقت نہیں ہے، ورنہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے چھوٹا سا کتابچہ لکھا جزاء الاعمال. دنیا میں نقصانات گناہوں کے کیا ہیں. آج میرا نوجوان آپ دیکھیں جوان ہے، آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا، بھول جاتا ہوں، میموری لاس ہو رہی ہے، یہ ابھی پڑھتا ہے بھول جاتا ہے. بولے سارا پڑھ کر پیپر آیا سامنے، کچھ یاد ہی نہیں کیا پڑھ کر آیا، حالانکہ وہی پڑھ کر گیا تھا جو کوشچنز پیپرز میں آئے تھے. کتنی میموری شارپ ہوا کرتی تھی ہمارے نوجوانوں کی، اور آج کتنی ویک ہو گئی میموری. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے گناہ کا یہ نقصان ہے کہ میموری متاثر ہوتی ہے. دنیا میں سب سے پہلے اس کی یادداشت متاثر ہوتی ہے. اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد سے بھی کہا تھا شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی ان العلم من نور الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی، کہ میں نے اپنے استاد امام وقیع رحمت اللہ علیہ سے اپنے حافظے کی کمزوری کے لوگ کہتے بھول جاتا ہوں کہ فاوصانی المعاصی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے میرے استاد امام وقیع رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹا گناہوں کو چھوڑ دے، گناہ ظلمت ہے، علم ایک نور ہے، اللہ ایسے گنہگاروں کو وہ علم کا نور عطا نہیں کرتا. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو بدلنے کا فیصلہ کرو. اچھی زندگی، آنکھوں سے اچھا دیکھنا، زبان سے اچھا. یہ زبان اللہ نے دی عجیب دی ہے، عجیب زبان. آپ نے دیکھا جب سے ہم نے بولنا شروع کیا ہم بول رہے ہیں، کبھی اس کو ہم نے آئلنگ نہیں کرائی، سروسنگ نہیں کرائی، کبھی ہوا؟ بولے زبان کو ذرا سروسنگ کے لیے دے کر آیا ہوں. جب سے بول رہے ہیں لیکن اس زبان کے ذریعے ہم کتنوں کا دل دکھا رہے ہیں. کتنی سخت زبان ہم آج کل، ہمارا نوجوان اس طرح سے بات کرتا ہے کہ بڑا تعجب ہوتا ہے یہ مسلمان نوجوان ہے. آپ ذرا سا ساؤتھ ممبئی کی گلیوں پر کسی ہوٹل کے باہر کسی چوراہے پر ذرا کھڑے ہو جاؤ، جتنی ویرائٹیز گالیوں کی آپ کو اس ممبئی کے مسلم ایریا میں سننے ملے گی شاید کسی ایریا میں سننی نہیں. اتنی گندی گالی. وہ میرا نوجوان جو زبان سے درود پاک پڑھتا ہے، وہ میرا نوجوان جو زبان سے کلام پاک اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کیا وہ اس زبان سے کبھی گالی دے سکتا ہے؟ جو گالی دیتا ہے وہ اللہ رب العزت کی نگاہ سے گرا دیا جاتا ہے، اور تم اگر اللہ کی نگاہ سے گر گئے دنیا میں کوئی تمہیں اٹھا نہیں سکتا. تم نے گالیاں دینے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں گرا دیا. اس زبان کے ذریعے ماں باپ کا دل دکھا رہے ہو. اگر اللہ نے تمہیں ماں باپ دیے ہیں، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں قدر کر لو، قدر کر لو. ہو سکتا ہے اس مجمع میں کوئی ہو جس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہو، ذرا سا اس سے ملو یا پوچھو اپنے اس دوست سے جس کی ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا، وہ تمہیں بتائے گا کہ ماں کیا بڑی نعمت ہے. کوئی ہوگا جس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہوگا، اسے پوچھو وہ تمہیں بتائے گا کہ باپ کیا سایہ دار درخت تھا جس سے آج میں محروم ہو گیا. اللہ کی قسم میرے بھائیوں، آج یہ ہمارا نوجوان معاشرہ، ہمارے پیرنٹس بچوں کے اتنی تکلیف کے ساتھ، جب میں اپنے ساتھ نوجوانوں کو اللہ کے راستے میں لے کر نکلتا ہوں، اکثر پیرنٹس اکیلے میں ملتے ہیں ذرا سا بچوں کو. کیا ہو گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. کہ تمہارے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو، ولا تقل لهما اف، قرآن کہتا ہے ہم تم کو ان کے سامنے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اف سے کم درجے کا کوئی لفظ ہوتا تو قرآن اسے بھی بیان کرتا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکی مت دینا. قول کریم سے ان کے ساتھ پیش آنا، ان کے لیے دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے بھائیو اللہ کے لیے ماں باپ اللہ نے دیے ہیں. قیامت کی علامتیں مفتی صاحب بتا رہے تھے، ایک ہی حدیث مبارکہ میں 15 علامتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائی. اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلموا لغیر الدین. پانچویں بات فرمائی وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امرأته، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا. وَأَقَّ أُمُّهُ، ماں کی نافرمانی کرے گا. وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوست کو قریب کرے گا. وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کر راستہ بدل دے گا. جب ماں کی نافرمانی ہونے لگے، باپ کو دیکھ کر راستہ بدلا جانے لگے، تو پھر حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا زلزلوں کا آنا، پتھروں کا برسنا، صورتوں کا مسخ ہو جانا، سرخ آندھیوں کا چلنا، اور اللہ کی طرف سے عذاب ایسے پہ در پہ آئیں گے جیسے تسبیح کا داغا ٹوٹتا ہے تو دانے ایک کے بعد دیگرے زمین پر آتے ہیں. آج ماں کو رلایا جا رہا ہے. او میرے بھائیوں، تم جانتے ہو ماں کیا ہے؟ ماں کیا چیز ہے جانتے ہو؟ جس ماں نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں لیے پھرا،
9 महीने तक वो प्रेगनेंसी का जमाना क्या तकलीफ का होता है। फिर जब तुम्हारी वलादत हुई और जब तुम दुनिया में आए, उस वक्त तुम्हारी मां जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। उस पैदाइश के वक्त उसने जो दर्द के साथ आहें भरी हैं और तुम्हारे पैदाइश के वक्त जिस तकलीफ को बर्दाश्त किया है, तो हम सारी जिंदगी उसके पैरों में सर रख कर गुजार दो, तुम उन आहों में से एक आह का बदला नहीं दे सकते। वो मां जिसने तुम्हें सीने से लगाए रखा, वो किचन से थक हार कर सारे घर वालों को सहूलत पहुंचाकर अपने बिस्तर पर आती थी, अभी लेटना चाहती थी कि तुम नींद से जाग जाते थे। थक कर उसका सर दर्द हो रहा था लेकिन तुम रोना शुरू करते थे। वो तुम्हारी मां उस सर दर्द में और उस थक हार कर तुम्हें उठाकर अपने सीने से लगाकर तुम्हें 2.5 साल तक और तुम्हें 2 साल तक अपना खून पिलाया है। अपना खून, क्या इसी दिन को देखने के लिए उसने तुम्हें खून पिलाया था कि आज तुम उसके सामने जबान खोलोगे? मैंने नौजवान को देखा, मां को कह रहा है भोंक मत, चिल्ला मत, गधे की तरह ना चिल्ला, पागल की तरह ना भोंक। तुम्हें क्या हो गया? तुम किसको कह रहे हो? किसको कह रहे हो? और याद रखो, जब नेमतों की नाकदरी होती है, अल्लाह नेमत को छीन लेते हैं। तुम चाहते हो तुम्हारी मां का साया सर से उड़ जाए तो सताओ उसको। तुम चाहते हो तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाए तो लो उसकी हाय और भाई और बद्दुआएं। तुम चाहते हो ना तुम दुनिया में किसी काम के रहो ना आखिरत में तुम्हें कोई एजाज और इनाम मिले, सताओ मां को। याद रखो, जो मां को सताता है, जो बाप को सताता है, अल्लाह ने, मैंने जैसे कहा, दुनिया को बदले की जगह नहीं बनाया, लेकिन मां बाप के नाफरमान को अल्लाह पहले दुनिया में पकड़ते हैं। पहले दुनिया में पकड़ते हैं, पहले दुनिया में पकड़ते हैं। आखिरत का अजाब तो बाद में है। न सताओ मां को, न सताओ बाप को। आज के कैंप से जाकर गिरो मां के पैर में, गिर जाओ जाकर बाप के पैर में। अब्बा माफ कर दो, मुझसे गलती हुई, अम्मी माफ कर दो। तुम किसको सता रहे हो? माँ बाप, कुरान करीम अल्लाह का एहसान है कि वो अपने बंदों को, वरना ये तो एक अकल में आने वाली चीज है कि माँ को ना सताया जाए, बाप के दिल को ना दुखाया जाए। पूछो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरे पास वक्त होता तो मैं तुम्हें बताता। 6 साल की उम्र है, बाप पहले रुखसत हो चुका है, सगे भाई बहन कोई नहीं है और माँ हालत सफर में रुखसत हो रही है। 6 साल की उम्र में कभी किसी को दुनिया से रुखसत होते हुए देखा नहीं। क्या हाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का? तड़प गए हो, बेकरार हो गए। मेरी मां रुखसत हो रही है, पूरे जिस्म को हिलाकर या उम्मा जब कहा है, हते आमिना ने आंख खोलकर आपकी तरफ देखा और कहा, बेटा चलो, हम तो रुखसत हुए लेकिन हम अपने बाद एक ऐसे बेटे को छोड़ के जा रहे हैं जो अपने नूर से मशरिक और मगरिब को मुनव्वर कर देगा। फिर आंखें बंद की, फिर आपने बहुत हिलाया, लेकिन मां हजरत आमिना रुखसत हो चुकी थी। कैसे कब्र खोदी गई उस ऊंचे टीले पर नहीं पता, लेकिन कब्र खोदी गई और तदफीन हो गई। काफिले ने कहा कि चलना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके साथ वो सहाबिया रदी अल्लाह तआला अन्हा, क्या नाम, उम्मे ऐमन रदी अल्लाह तआला अन्हा, आपकी उंगली को पकड़कर चली हैं। बस ये एक जुमला सुनाकर बड़ा दिल को दहला देने वाला, जरा तसव्वुर में जरा चलो उस तरफ और उस टीले पर जरा सा तसव्वुर की आंखों से उस मंजर को देखो कि 6 साल के बच्चे की उंगली पकड़कर उम्मे ऐमन आपको टीले से लेकर नीचे उतर रही हैं। मां अभी अभी दुनिया से रुखसत हुई है। उम्मे ऐमन फरमाती, आधा टीला उतरा था, आपने ऐसे हाथ को छुड़ाया, आप ऊपर भागे तेजी के साथ और मैं बूढ़ी औरत आपके पीछे पीछे चलते हुए जब ऊपर पहुंची, ऐसा मंजर देखा कि मेरा कलेजा हलक को आ गया। मैंने देखा कि 6 साल का बच्चा अपनी मां की कब्र पर ऐसे औंधे गिरा हुआ है जैसे बच्चा जाकर अपनी मां की गोद में गिर जाया करता है। और आप अपनी वालिदा से बात कर रहे हैं कब्र के ऊपर ऐसे गिरे हुए, ए मेरी मां तू कहां चली गई? तुझे पता है सारी कुल कायनात तू ही थी मेरी, अब मैं किससे बात करूंगा, अपने दिल की हालत किससे बताऊंगा? अजीब अंदाज में जुमले के, एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा ऐसे हुआ है कि उम्मे ऐमन ले जा रही और आप आकर, अगर मां है, आज के कैंप का ये भी एक पैगाम ले जाओ। मैं आपको, शैतान कहेगा अभी नहीं, मुझे शर्म आ रही, यहां से जाकर सबसे पहले जाकर अम्मी के पास बैठना। अम्मी कहेंगे क्या हुआ कैंप में, अम्मी कारगुजारी बाद में सुनाऊंगा। अम्मी के पैर पकड़ लेना और कहना, अम्मी आज के कैंप का पहला पैगाम ये लेकर आया हूं, आपको बहुत सताया हूं, आपको पलट कर जवाब दिया हूं, आपको पता नहीं क्या क्या बोला। अम्मी पहले आप कहो मैंने माफ किया। मां तो ऐसी नेमत है मेरे भाइयों जो बुरों को भी कहती है अपना ही है।
وہ تو بہت جلدی معاف کر دیتی ہے. یاد رکھو ابھی آگے بڑے ایام آ رہے ہیں, شب برات کی مبارک رات آئے گی, اس رات میں بنو کلب کے بھیڑ بکریوں کی تعداد میں اللہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں, لیکن جس کی ماں اس سے ناراض ہو اس مبارک رات میں بھی اللہ کی مغفرت سے مستثنا قرار دیا جاتا ہے کہ ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. اس لیے اللہ کے لیے بہت ساری باتیں, میرا وقت پورا ہونے کو چلا ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو ایک آواز دینے کے لیے آیا ہوں, آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے آیا ہوں, آپ کو میں واپس بلانے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے لیے یہ راستہ اچھا نہیں ہے جس راستے پر آپ چل رہے ہو. پلٹو پلٹو, آؤ آؤ, واپس آ جاؤ. ابھی اگر واپس آ گئے, صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے, اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے, ابھی وقت ہے, آ جاؤ توبہ کرو. وہ رب تمہاری توبہ کو قبول کرنے تیار ہے. نوجوان جب توبہ کرتا ہے وہ رب بڑا معاف کرنے والا ہے. کب معافی مانگو, معافی, لیکن توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں اس عہد کے ساتھ معافی مانگنا, آج کے بعد اللہ اس گناہ کو نہیں کروں گا. آنکھوں سے غلط دیکھنا چھوڑ دو, تنہائی کے گناہوں کو چھوڑ دو, موبائل کے غلط استعمال کو چھوڑ دو. ہم یہ نہیں کہتے موبائل کو بالکل چھوڑ دو, ایک وقت طے رکھو, اتنے وقت پر موبائل پر رہو جن سائٹس پر آپ دیکھیں. بعض چیزیں تو نوجوان آ کر کہتے ہیں ہم غلط دیکھنا نہیں چاہتے, فیس بک پر ایک چیز سرچ کر رہے ہیں, ایک چیز دیکھ رہے ہیں, اب اس کو ہٹاتے ہی پتہ نہیں کیا کچھ سامنے آ جاتا ہے. بے حیائی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو بے حیا ہو گیا تو پھر جو چاہے وہ کر. بے حیائی یہ قوم کو ختم کر دیتی ہے. قوم کے زوال کے بڑے اسباب میں سے جوانوں کی جوانی کو ضائع کرنے والا بڑا سبب بے حیائی, بے شرمی ہے. اللہ کے لیے حیا پر آؤ, حیا پر. جو چیز پردہ شریعت نے جس چیز پر جہاں روکا, شرعی پردے پر آؤ. آج کزنز بہنوں کے واٹس ایپ پر گروپ بنے ہوئے ہیں, یہ تو میری کزن ہے, میری فرسٹ کزن ہے, یہ میرے ماموں کی لڑکی ہے, یہ میری پھوپھی کی لڑکی ہے, چاچا کی لڑکی ہے, خالہ کی لڑکی ہے, آپ کے لیے نامحرم ہے, آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. کہاں جا رہے ہو؟ اگر آپ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہو, اللہ کا واسطہ کیا حال ہے کالج کا. میں آپ کو نہیں کہتا, مجھے تو اس بات پر درد ہے, میں بڑے بڑے اسٹوڈنٹس کے لیکچرز میں کہتا ہوں کہ مجھے تو کل ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ میں اس بات کی دہائی دی کہ ہماری قوم سب سے زیادہ 8.4% ڈراپ آؤٹ ہے بچوں کا مسلمس میں. 6 اور 7 اور 8 کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں, ایس ایس سی کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں, 12th کے بعد. ہم تو چاہ رہے ہیں ہمارے بچے آگے جائیں, ہم آپ کو پڑھائی سے نہیں روک رہے, لیکن اگر کوئی ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہو اپنی عصمت کی حفاظت کرو, اپنی عزت کی حفاظت کرو. لڑکیوں کے ساتھ باتیں, میں تو صرف بات کرتا ہوں خلیل بھائی, اپنے دماغ میں ایسا کچھ نہیں ہے. یاد رکھو, آخری بات عرض کرنے چلا ہوں, حضرت فرماتے ہیں انبیاء سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہیں, لیکن اس کے باوجود کسی نبی نے یہ نہیں کہا ربی ارینی انظر الیک, اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کیوں کہی کہ کلیم اللہ تھے, اللہ سے کلام کیا کرتے تھے. جب کوئی کسی سے بات کیا کرتا ہے تو ملاقات کا بھی دل چاہا کرتا ہے. اچھی زندگی گزارو, دنیا میں بھی اللہ عزتیں دے گا, سکون دے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہے. گناہوں سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں, اور اس تقوی پر قرآن نے اتنے وعدے کیے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ ہر تنگی میں تمہیں ایگزٹ دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, تم چاہتے ہو روزی کا مسئلہ حل ہو جائے, اس کے لیے تم اچھی تعلیم چاہتے ہو, اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تم کو گمان بھی نہیں تھا. اس لیے نوجوانوں آؤ, آج اللہ کے سامنے یہ عہد و پیمان کرو, اے اللہ جو کچھ ہو گیا نفس و شیطان نے بہت لوٹا. پیارے اللہ ہم بہت کمزور تھے, ہم 2 قدم آپ کی طرف آگے بڑھتے تھے, شیطان 10 قدم ہم کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتا تھا. اللہ آج اس مبارک مجلس میں ان اہل اللہ کی موجودگی میں انہیں گواہ بنا کر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم آج آپ سے توبہ کرتے ہیں. سب مل کر کو, اے اللہ ہماری توبہ ہے. کہو شرماؤ مت, کہو زور سے. پھر ایک مرتبہ کہے اللہ ہماری توبہ, پھر ایک مرتبہ کہے اللہ ہماری توبہ ہے. اور میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ اگر تم نے یہ دل سے کہا ہے کہ نہیں اب اپنے آپ کو بدلنا ہے, اب ان گناہوں کی طرف, اور کون کس گناہ کی طرف ہے وہ خود آدمی اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہے. اگر دل سے تم نے توبہ کی ہے تو میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. بس اب اپنی نگہداشت کرنا ہے. اصل مضمون تو باقی رہ گیا, وقت ختم ہو گیا کہ گناہوں سے کیسے بچیں. اپنی صحبت کو اچھی رکھو, جن کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے صحبت اثر کرتی ہے. صحبت طالح ترا طالح کنت, صحبت صالح ترا صالح کنت. تم کہتے ہو بس میرا گروپ سرکل تھوڑا سا ایسا ہے, تھوڑا کھانے پینے والے میرے دوست ہیں, میں نہیں ہوں. آج آپ نے
نہیں ہے کل آپ بھی کھانا پینا شروع کر دیں گے. آج ڈرگز کا مسئلہ ہمارے ساؤتھ ممبئی میں نشہ کتنا عام ہوتا جا رہا ہے. اپنے دوستوں کی صحبت کو دیکھو, نیک صالح لوگوں کے ساتھ رہو, اللہ کے راستے کی محنتوں میں وقت لگاؤ, دعوت و تبلیغ کی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ, اللہ والوں کی صحبت میں رہو, مسجدوں میں رہو, نیک لوگوں کے ساتھ رہو. انشاءاللہ یہ نیک صحبت انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ نیک بنائے گی. انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور ہم سب کو صالح اور نیک اور متقی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.